آج ہم بیان کریں گے ایک ایسی ہستی کا ذکر جس نے اپنی زندگی گمنام گزاری اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر اطیع اللہ و اطیع الرسول کو اپناتے ہوئے اور فتح بیونی یحببکم اللہ کو اپناتے ہوئے انہوں نے پوری اپنی زندگی گزار دی اور باہر لوگوں کو پتہ بھی نہ لگا. انہوں نے نہ شہرت ملی، نہ انہوں نے دولت، نہ عزت، کچھ بھی نہیں انہیں چاہیے تھا. وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار گئے، اور جو لب سے بولتے تھے وہ پورا اللہ کر دیتا تھا. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لب ہلنے کا انتظار کرتا تھا کہ یہ کچھ مانگے اور میں دوں، اور میں وہ شخص ہوں جو ان کا بیٹا ہوں. میرا نام سید شہزاد حسین ہے، اور میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارے معاملات ان کے. تو میں نے ایسا آج تک دنیا میں نہیں شخص دیکھا جیسے ان کو میں نے پایا. اور مگر ہمیں انہوں نے اس طرح سے پردے میں رکھا کہ یہ ان کی شخصیت کا کمال تھا. یا وہ طبیعتوں پر حجاب وارد کر دیتے تھے، یا ہماری بدنصیبی کہہ لیں کہ اتنی بڑی شخصیت کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی ہم انہیں پہچان نہ سکے. یہ 12 اکتوبر 1917 کو عرب میں پیدا ہوئے، اور ہجرت کرتے ہوئے ان کے والدین جیسے اور سادات گھرانے دنیا کے مختلف حصوں میں گئے، تو یہ انہیں بھی امبالہ کینٹ میں رہائش اختیار کی، اور وہاں سے پھر یہ پاکستان جب بنا تو ہجرت کر کے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان میں حصہ لیا انہوں نے، اور پھر یہ لاہور میں ہجرت کر کے آ گئے. اور جب ان کا وصال ہوا 15 جنوری 2003 کو، تو یہ وہاں رائیونڈ ریلوے اسٹیشن کے سامنے فقیر بادشاہ کے نام سے ان کا مزار مبارک ہے، وہاں مدفون ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ ہوئی. اور جب وہ تشریف لاتے تھے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو کمرہ مہک جاتا تھا. یعنی یہ ان عاشق رسولوں میں ان کا نام ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گودوں میں بٹھایا اور گود میں اپنے کالی کملی میں چھپا لیا. یہ وہ ہستی ہے. شجرہ موجود ہے ان کا، 51 نمبر ہے ان کا، حضرت علی شیر خدا کے بعد. ٹھیک ہے. نجیب الطرفین سید ہیں جو انہیں وراثت میں علم جفر ملا، اور علم لدنی ان کو عطا ہوا. لفظ نکالتے تھے اور دعا قبول ہوتی تھی. مستجیب الدعوات بھی رہے، اور ایسے دعا قبول ہوتی تھی، بڑی بڑی ایسی دعائیں جن کو سوچ بھی نہیں سکتا جو ان سے ظہور پذیر ہوئی. اور انہوں نے کمال ان کا یہ کہ انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا، یعنی ان کی شخصیت کا کمال تھا یہ. ایک مرتبہ میں واقعہ بیان کرتا ہوں، میں اپنے دفتر میں کسی آفیسر سے مشکل پیش آئی، اور اس نے بڑا مجھے ستایا، بہت تنگ کیا آفیسر نے، اور بات یہاں تک آئی کہ نوکری کا مسئلہ بن گیا. میں حق پر تھا. میں نے آ کر گھر میں عرض کیا کہ ایسے مجھے ستا رہا ہے، میں پریشان رہنے لگا. تو انہوں نے میرے ساتھ ہی رہتے تھے ابو جی، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے آج کل بہت پریشان رہنے لگ پڑا. تو میں کہ ایسے ایسے تنگ کر رہا ہے وہ مجھے. تو انہوں نے کہا بس اتنی سی بات ہے. اپنی طرف نہیں انہوں نے ظاہر ہونے دیتے تھے کچھ بھی کہ میں کون ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا صبح جب دفتر جاؤ گے نا تو بس اسٹاپ پر جہاں سے بیٹھتے ہو بس میں، وہاں پہ ایک مائی ہیں پاگل سی پھرتی ہیں، بال کھلے ہوئے، اور میں نے دیکھا ہوا تھا اسے، وہ ٹاؤن شپ کے بس اسٹاپ پہ وہ پھرتی تھیں. وہ اسے اب انہیں ڈھونڈ لیں گے، انہیں کمبل اوڑا ہوگا یہ تک بتا دیا، یا کسی دکان کے تھڑے کے نیچے وہ بیٹھی ہوں گی، لیٹی ہوں گی. تو تم وہاں انہیں مل لینا، اپنا یہ معاملہ ان سے عرض کرنا، میرا سلام عرض کرنا، اور انہیں اپنا یہ مسئلہ حل کر دینا، یہ ہو جائے گا اللہ خیر. یہ بات کسی کو علم میں نہ آئے، بتانا نہ کہ میرا کیا معاملہ ہوا. وہ مائی صاحب ایسی ہیں، دیکھو بیٹا ادب سے جانا. چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا. صبح سویرے جب میں آفس گیا تو پہلے ان کو تلاش کیا. بس اسٹاپ پر سناٹا تھا. میں پہنچ گیا، زیادہ ڈھونڈنا نہ پڑا. میری نظر ان پر پڑی. وہ ایک نان بائی کی دکان کے تھڑے کے نیچے نالی کے ساتھ گندے لحاف میں لپٹی ہوئی تھیں. جو ہی وہاں پہنچا مائی صاحبہ اٹھ کر بیٹھ گئیں، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کرتا وہ بولی، فرمانے لگی شاہ صاحب کے صاحبزادے ہو. میں چونکہ والد صاحب کی خدمت میں رہ کر آداب تو سارے جان گیا تھا. میں نے عرض کیا آپ کو بابا صاحب سلام کہتے ہیں، اور میرا بھی سلام لیجئے. انہوں نے وعلیکم السلام کہا، اور بڑے میٹھے، اور ویسے تو میں سمجھتا تھا کہ ہم سب سمجھتے تھے کہ یہ پاگل پھر رہی ہے، مگر وہ بڑے ہوش میں بات کی انہوں نے، اور بڑے میٹھے اور پیار کے انداز میں کچھ یوں گویا ہوئی، آؤ بیٹا
کیسے آنا ہوا؟ میں نے فوراً اپنا مدعا بیان کر دیا۔ فرمانے لگی بیٹا اللہ کرم کرے گا، آپ شاہ صاحب سے میرا سلام عرض کرنا، بس اب آپ جائیں، یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہریں۔ ہاں، جہاں دکان تھی پھٹا لگا ہوا تھا، اوپر کلچے لگ رہے تھے، نان بھائی کی دکان تھی وہ۔ ہاں، تو وہ چاہتی نہیں تھی کسی کو شک ہو کہ میں ان سے کوئی بات چیت کر رہا ہوں، تو میرا سلام عرض کر دینا، یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ سلام عرض کر کے واپس اپنے دفتر پہنچ گیا۔ دفتر کا تو ماحول ہی بدل گیا اس دن۔ ہاں، جو ظالم مجھے تبدیل کروا رہا تھا وہ خود تبدیل ہو گیا اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگا، بلکہ دوست بن گیا، یہاں تک کہ نہیں بلکہ وہ ہر کام میں میرے مشورہ کرنے لگا۔ کچھ روز گزرنے کے بعد ابو جی نے خود ہی دریافت کیا کہ آپ کے اس کام کا جو دفتر میں تھا کیا بنا بیٹا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس میری امانت ہے، آپ لیے پھر رہے ہیں۔ پھر میں نے سارا واقعہ سنایا اور کام ہونے کا بھی بتایا، وہ بہت خوش ہوئے، معلوم تو تھا ہی ان کو سب کچھ۔ خیر میں نے فوراً ہی 2 سوال کر ڈالے، ابو جان میں آپ کی کون سی امانت لیے پھر رہا ہوں، اور یہ کہ یہ مائی صاحبہ کون ہے؟ پہلے کے سوال کے جواب میں فرمایا وہ کہ وہ سلام تھا جو آپ نے مجھے، انہوں نے کہلوایا تھا مائی صاحبہ نے، تم نے مجھے آ کے سلام نہیں کہا ان کا، یہ ان کی امانت تھی جو انہوں نے مجھے سلام کہلوایا تھا، جو تم کہنا بھول گئے اور تم نے آ کر مجھے نہ کہا۔ اور دوسرا سوال یہ کہ تم کو غرض نہیں ہونی چاہیے، وہ ان کا پردہ ہے، تم نے نہیں، ہم نے نہیں کھولنا اس کا۔ وہ کہ میں تو ضد میں آ گیا، ظاہر میں بیٹا تھا، رات دن ان کی خدمت میں رہتا تھا، تو میں نے وعدہ کیا کہ میں کسی سے ان کا نہیں ذکر کروں گا، اب مجھے بتا دیں آپ۔ خیر بڑی مشکل سے انہوں نے بس اتنا کہا، آپ صرف میرے علم میں اضافہ کے لیے بتا دیں ابو جان، بس میں وعدہ کرتا ہوں کہیں کبھی نہیں جاؤں گا ادھر۔ پہلے کچھ دیر خاموش رہے، تب ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ جو پورا علاقہ نا اس مائی صاحبہ کے پاس ہے، یہ آسمان سے ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ آسمان سے ڈیوٹیاں کا جب جیسے پتہ لگا تو میں نے کہا یہ کیسے آسمان سے ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں؟ انہوں نے پھر سورہ بروج پڑھی، ہاں سورہ بروج انہوں نے پڑھی، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، ہاں والشاہد ومشہود، اس طرح وہ پڑھتے چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا آئی سمجھ میں کچھ؟ میں کہا نہیں مجھے کچھ نہیں سمجھ آئی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا قسم ہے برجوں والے آسمان کی، بیٹے آسمانوں پر ایک ایسا بھی آسمان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایڈمنسٹریشن قائم کی ہوئی ہے، اس ایڈمنسٹریشن کے اندر بیٹے برج رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان برجوں کے ذریعے جیسے ہمارے ہاں وزیر ہیں، سفارتکار ہیں، جیسا دنیا کا نظام، ایسے اللہ کا بھی ایک نظام ہے علیحدہ، اس کے ماتحت فرشتے ہیں، انسانی مخلوق ہے، دنیا میں اس نے ایک جال بچھایا ہوا ہے۔ والسماء ذات البروج، یعنی قسم ہے زمان، انہوں نے ترجمہ ارشاد فرمایا قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور اس دن کی جو گواہ ہے یعنی جمعہ کا دن، عرفات کا وہ جگہ، اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں عرفہ۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اور اللہ رب العزت پر سب خوبیاں سراہے پر۔ تو یہ انہوں نے جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا اور ارشاد فرمایا بیٹے یہ ادھر سے، بلکہ ساتھ میں انہوں نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا کہ بیٹے ایک بادشاہ تھا، یہ کھائی والے جو ہیں اس پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ کھائی والے کون لوگ ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کی امت میں لوگ ایمان لے آئے، بہت ساری دنیا ان پر ایمان لائی، زمانہ گزرتا گیا، ان کا وصال ہوا، چلے گئے، اللہ کے ہاں اٹھا لیے گئے، اللہ نے آسمان پر انہیں اٹھا لیا، قرآن مجید میں لکھا ہے، اور وہ پھر تشریف لائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ تو فرمایا کہ یہ کھائی والے جن پر لعنت آئی ہے قرآن مجید میں سورہ بروج میں، میں برج کے ذریعے تو نظام چلا رہا ہے اللہ پوری دنیا کے، مگر یہ جو کھائی والے لوگ کون ہیں؟ کھائی والے وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اس کو تنگ کرتے تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے نا اور صحیح چلنا چاہتے تھے۔ انہیں وہ ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، وہ اس نے جادوگر رکھے ہوئے تھے اپنے۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو بادشاہ کو ڈر ہوا اب یہ فوت ہو جائے گا، اس کے بعد میرا ساتھ کون دے گا؟ کیونکہ وہ جو بادشاہ تھا وہ خود کو رب کہلاتا تھا، ہاں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ نہیں چلنے دیتا تھا، وہ خود کو کہتا تھا میں رب ہوں، مجھے رب پوجو، سجدہ کروا۔ جو نہیں مانتا تھا اس کو وہ نا بیلنے میں یا کسی طرح سے ختم کروا دیتا تھا۔ تو اس طرح سے اس نے
جادوگر کو کہا کوئی نیا لڑکا تیار کر. انہوں نے کہا بادشاہ کو کہا کہ آپ لڑکا دے دیں میں تیار کر دیتا ہوں. بادشاہ نے ایک لڑکا جوان اس کے ساتھ لگا دیا. وہ روزانہ جادوگر کے پاس جاتا علم سیکھنے اور اس سے علم سیکھ کے آتا. راستے میں ایک راہب بیٹھے ہوتے تھے. راہب انہیں کہتے ہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے خلیفہ صحابہ کرام اولیاء اللہ کتب ابدال موجود ہیں نا، یہ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں جو اعلیٰ مقام پر لوگ ہوتے تھے انہیں عالم دین، انہیں راہب کہا جاتا تھا. راستے میں وہ بیٹھا ہوتا تھا ایک راہب، وہ اس بچے کو بلاتے تھے اور اسے تربیت کرتے تھے اور اس کو سمجھاتے تھے کہ رب اللہ ہے، اور ایسا ایسا علم سکھاتے چلے گئے. ایک دن جب وہ بچہ جو علم سیکھنے جاتا تھا جادوگر سے، راستے سے جب گزر رہا تھا تو اس کے دل میں ایسے ہی آیا کہ میں نے کافی علم سیکھ لیا. جب وہ راستے میں جا رہا تھا ایک دن اسے خیال آیا کہ کون سچا ہے دونوں میں سے. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اگر یہ راہب سچے ہیں بزرگ تو یہ جو میں پتھر مارنے لگا ہوں جانور کو، جو موذی جانور اس کے سامنے آ گیا تھا، تو اس سے یہ مر جانا چاہیے، اور اگر یہ سچے نہیں ہیں راہب تو جانور نہیں مرے گا. یہ انہیں اللہ سے دعا کر کے پتھر مارا، وہ جانور مر گیا اس کے پتھر مارنے سے، اور وہ اس کا عقیدہ بدل گیا اور اس نے نا راہب کے پاس جا کے کلمہ پڑھا ان کا اس وقت کا جو تھا، اور وہ اس نے نا وہ مستجیب الدعوات ہو گیا بچہ. اور اس نے راہب نے کہا آپ جس کو دعا دیں گے آپ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی دعا قبول کرے گا، معاملات سارے. اسی طرح وہ نا لوگ اس کے پاس آنے لگ پڑے، وہ جسے جو دعا دیتا پوری ہو جاتی. بڑی دنیا سے شفا، لوگ نابینے، کوڑی والے، جیسے جیسے بھی تکلیف والے آتے، جن بھوت چڑیل والے، جس طرح سے لوگ آتے گئے، کوئی بیمار آتا شفا پا جاتا. ایسے اللہ کی مخلوق اس کے پاس آتی رہی اور وہ شفا پاتی رہی، ان کے کام ہونے لگ پڑے. بادشاہ کو پتہ لگا، وہ ایسے پتہ لگا بادشاہ کو، اس کا بھی ایک وزیر جو آنکھوں کے مرض میں مبتلا تھا وہ اس کے پاس آیا، انہوں نے اس کو آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اس نے بادشاہ نے کہا کہاں سے تیری آنکھیں صحیح کی؟ میرے رب نے دی. نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کون رب، کہاں سے؟ اس نے بتایا. اس نے پہلے منع تھا، ڈر رہا تھا، نہیں بتا رہا تھا. آخر اسے بول اٹھا کہ ہاں وہ لڑکا ہے، اس نے دعا کی ہے. اس نے کہا ہیں؟ اس نے لڑکے کو پکڑ لیا، اس کو کہا اپنا دین بدل. وہ ظالم بادشاہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا. اس نے کہا میں تو نہیں دین بدلوں گا. اس نے کہا اسے اٹھاؤ. لوگوں کو کہا، دنیا کو شفا ہو رہی تھی اس سے، مستجیب الدعوات تھا وہ. اس نے سچا دین ہے اللہ کا، اور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ اس کو نا انہوں نے اٹھا کے کہا اسے پہاڑی پہ سے نیچے پھینک دو. وہ لڑکے کو انہوں نے لے گئے لوگ جو بادشاہ کے کرندے تھے، انہوں نے پہاڑی سے، جب وہ پہاڑی پر اسے پھینکنے کے لیے چڑھے تو اس نے دعا کی، لڑکے نے، زلزلہ آیا، سارے پہاڑی سے نیچے گر گئے، دب گئے، وہیں مر گئے. لڑکا پھر بچ کے آ گیا. بادشاہ نے کہا تو پھر بچ کے آ گیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے اللہ سے، میرے رب نے مجھے بچا لیا. اس نے کہا اچھا اسے اب لے جاؤ سمندر میں ڈبو دو. سمندر میں لے گئے، کشتی میں بٹھایا بیچوں بیچ، تو سارے کے سارے ڈوب گئے اور یہ لڑکا پھر بچ کے آ گیا. اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ پھر بادشاہ نے کہا کہ ان لوگوں اسے ایسا کرو کہ اس کو نا اب یہ تیر مارو اس وقت. تو اس نے کہا ایسے نہیں میں مروں گا، تیر پہ لکھو بسم اللہ رب الغلام، یہ لفظ لکھو تیر پہ اور وہ مجھے مارو، اس سے میں مروں گا. انہوں نے اس پہ رکھا تیر اور وہ مر گیا. تو اس کے دنیا ایمان لے آئی. اس پہ بادشاہ اور جل گیا کہ یہ تو مرتے مرتے بھی اتنی دنیا کو مسلمان کر گیا. تو اس طرح سے وہ اس نے پھر اوروں کو بھی مارنا شروع کر دیا بادشاہ نے. یہاں تک کہ اس کا ظلم اتنا ظلم بڑھا بادشاہ کا کہ اس نے ایک عورت، اس کی گود میں بچہ تھا، انہوں نے کہا انہیں سب کو آگ میں پھینک دو. عورت کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو ماں رونے لگی. بچے نے کہا نہیں ماں، آگ میں مجھے لے کے کود جا، کوئی ڈر نہیں، ہم حق پہ ہیں، ہمیں شہادت ملے گی، ہاں ہم حق پہ ہیں. وہ آگ میں بچہ اور ماں کود گئے. اس طرح سے یہ جو بندے ہیں جب اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات پر چلتے ہیں، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا، کہیں بھی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب ان کی شریعت ہے، اب ان کی اتباع. اس وقت ان کا ٹینیور تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 573 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب تک ان کا ٹینیور رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، یہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اب ان کی اتباع کرنے والا اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں. فتح بھی انہیں یحکم اللہ، یعنی حدیث قدسی ہے
صحیح جسے کہتے ہیں بخاری میں ہے، میرا بندہ نفل عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کے آنکھ ناک کان اس کے اعضاء بن جاتا ہوں، پھر جو بھی دعا کرے وہ میں اس کی قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے قریب آنے کا، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، فتح بھی ہونی، اس کی اتباع کرو میرے حبیب کی، یحبکم اللہ، میں تم سے پیار کروں۔ جب اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرما دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ جب بھی کوئی دعا کرے اے میرے فرشتوں فوراً قبول کرنا، ہاں اسے ریگریٹ نہیں کرنا۔ ہاں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ جب بھی کوئی کام آیا، جیسے بیعت رضوان ہے، جب بیعت ہوئی تو لوگوں کو، تمام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے بشارت دی کہ اے لوگوں سن لو، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، وہ بیعت تم نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ہاں بیعت رضوان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔